ختم مہر لگا دی اللہ اللہ نے علی اوپر قلوبہم ان کے دلوں کے وعلی اور اوپر سمعہم ان کے کانوں کے وعلی اور اوپر ابصارہم ان کی آنکھوں کے غشاوۃ پردہ ہے ولہم اور ان کے لیے عذاب عذاب ہے عظیم بہت بڑا. ختم اللہ علی قلوبہم اللہ نے ان کے دلوں پر مہر لگا دی ہے وعلی سمعہم اور ان کے کانوں پر بھی وعلی ابصارہم غشاوۃ اور ان کی آنکھوں پر پردہ ہے ولہم عذاب عظیم اور ان کے لیے بہت بڑا عذاب ہے. ختم اللہ ختم کا لفظ بھی ہم اردو میں بہت کثرت سے استعمال کرتے ہیں. ختم نبوت، ختم الرسل وغیرہ. قلوبہم قلب کی جمع ہے، قلبی امراض، امراض قلب، قلبی تعلق. سمعہم اردو میں اعلی سماعت، سماع استعمال ہوتا ہے. اسی طرح ابصارہم بصارت، بصیرت بھی. غشاوۃ اس لفظ کا معنی پردہ ہے، لیکن ہم اردو میں کس طرح استعمال کرتے ہیں؟ فلاں پہ غشی طاری ہو گئی، کیونکہ اس کے بھی حواس پہ پردہ پڑ جاتا ہے. ختمہ کا لفظ جو ہے یہ خیت میم ہے، اس کا روٹ مانا ہے مہر لگانا، سیل. کسی چیز کو سیل کرنا یا کسی چیز پہ سٹیمپ کرنا، مہر لگانا. اس طرح مہر لگانا کہ اندر کی چیز باہر نہ نکلے اور باہر کی اندر نہ جائے، بالکل سیل. سر بمہر لفظ پڑھا کبھی؟ یعنی اس چیز کا سر سیل کر دیا گیا ہے. مثلاً کسی بوٹل کے اندر کوئی دوا آپ لیتے ہیں تو اگر وہ کھلی ہوئی ہو تو آپ کیا کہتے ہیں؟ نہیں لیتے نا. تو سیلڈ اور دوسرے میں فرق ہوتا ہے نا. کوئی بھی سیلڈ چیز کے بارے میں آپ سوچیں تو کیا مانا ہوتا ہے؟ سیلڈ پکی بند، پوری بند، پکی بند، ایسی بند کہ نہ کوئی چیز باہر نکلے نا. اب اگر ڈھکن کھلا ہوا ہو اور آپ بوتل کو الٹا کریں تو کیا ہوگا؟ سب چیز باہر آ جائے گی. اور اگر پکی بند اور اوپر سیل کی ہوئی ہو تو پھر کیا ہوگا؟ آپ الٹا کریں سیدھا کریں کچھ بھی باہر نہیں آئے گا. تو ختم کا کیا مانا ہے؟ سیل کرنا. ختم اللہ مہر لگا دی اللہ نے علی قلوبہم ان کے دلوں پر. قلوب قلب کی جمع ہے، قاف لام بے دل کے لیے لفظ استعمال ہوتا ہے. وعلی سمعہم سمع سماعت کے لیے لفظ استعمال ہوتا ہے. کان یا سننا دونوں معنی ہوتے ہیں. کان کے لیے بھی سم ہوتا ہے اور کان جو سنتا ہے اس سننے کے لیے بھی لفظ سمع استعمال ہوتا ہے. سین میم عین، ہم تو ضمیر لگی ہوئی نا یہاں، سین میم عین، سننا یا کان. اور ابصارہم بصر سے ہے، بے سواد ریز کا روٹ ہے. آنکھ کے لیے بھی لفظ بصر استعمال ہوتا ہے اور دیکھنے کے لیے بھی، جیسے سم سننے کے لیے بھی اور کان کے لیے، اسی طرح بصر دیکھنے کے لیے بھی اور آنکھ کے لیے بھی. غشاوۃ غین شین یہ غشی پردہ. غشاوۃ پردے کو کہتے ہیں، لیکن ایسا پردہ جس سے کچھ نہ کچھ نظر بھی آتا ہو. بعض اوقات شام کا اندھیرا ہوتا ہے نا تو بالکل ڈارکنیس نہیں ہوتی بلکہ اس میں کچھ نظر بھی آ رہا ہوتا ہے. اسی طرح غشی وہ مرض ہوتی ہے جس میں انسان کے حواس پہ پردہ پڑ جاتا ہے، جیسے آنکھیں دیکھ نہیں سکتی. جب کوئی شخص بے ہوش ہوتا ہے تو کیا ہوتا ہے؟ نہ وہ دیکھ سکتا ہے نہ وہ سن سکتا ہے. تو وہ کیوں نہیں؟ آنکھیں تو ہیں اس کی، کان تو ہیں اس کے، تو کیا ہے؟ وہ پردہ پڑ گیا. وَلَهُمْ عَذَابٌ عذابٌ کا روٹ عین زال بے ہے. دکھ، سزا، سخت تکلیف، خواہ ذہنی ہو یا جسمانی، اور برے کام کا برا بدلہ بھی عذاب کہلاتا ہے. عذاب کا لفظی معنی کیا ہے؟ دکھ، سزا، سخت تکلیف، خواہ جسمانی ہو یا ذہنی ہو، اور برا بدلہ. عظیم کا جو روٹ ہے وہ عین زوئے میم ہے، بڑا. ختم اللہ علی قلوبہم اللہ نے ان کے دلوں میں مہر لگا دی. ان کے دل بند ہیں، نہ دلوں کے اندر کچھ جاتا ہے اور نہ دل سے کچھ نکلتا ہے. اب ان کے اندر ماننے کی صلاحیت ہی نہیں ہے. ختم اللہ علی قلوبہم اللہ نے ان کے دلوں پر مہر لگا دی ہے، ان کے دل سیل کر دیے. وعلی سمعہم اور ان کے کانوں پر بھی، کانوں کو بھی سیل کر دیا، جو سنی انسنی کرتے، سنتے بھی نہیں. وعلی ابصارہم غشاوۃ اور ان کی آنکھوں پر پردہ پڑ چکا ہے. اللہ نے ان کے دلوں اور ان کے کانوں پر مہر لگا دی ہے.
اور ان کی آنکھوں پہ پردہ پڑا ہوا ہے اور ان کے لیے بہت بڑا عذاب ہے، وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ، لہذا یہ اب نہیں مانیں گے، ان کو ماننا نہیں اب۔ اچھا، اللہ نے کیوں مہر لگا دی؟ اور اگر اللہ نے مہر لگا دی ہے تو پھر یہ کیا کریں؟ تو بات یہ ہے کہ اللہ نے مہر لگا کے نہیں پیدا کیا تھا ان کو۔ حدیث میں آتا ہے کل مولود یولد علی الفطرہ، ہر مولود، ہر بچہ فطرت پر پیدا ہوتا ہے۔ فَأَبَوَاهُ يُحَوِّدَانِهِ أَوْ يُنَصِّرَانِهِ أَوْ يُمَجِّسَانِهِ، تو ماں باپ اس کو یہودی یا عیسائی یا پارسی بنا دیتے ہیں، مجوسی بنا دیتے ہیں۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ انسان کے اوپر اس کا ماحول اثر کرتا ہے، وہ ماحول کے اثرات میں اتنا بند ہو جاتا ہے، اس کے اوپر ایسا خول چڑھ جاتا ہے کہ پھر اس سے باہر کی کوئی چیز اس کے اندر ہی نہیں جاتی، اس کو کوئی نئی آواز، کوئی دوسری آواز جو ہے وہ سمجھ ہی نہیں آتی، وہ اس کو قبول ہی نہیں کرتا۔ وہ جس دنیا میں ہے، جو کام کر رہا ہے، جو اس کی روٹین ہے، جو اس کی دلچسپیاں ہیں، جو اس کے شوق ہیں، بس وہ انہی کو بہت اہم سمجھتا ہے۔ اس لیے اسے اس سے کوئی غرض نہیں کہ کون کیا کہتا ہے، حق کیا ہے، باطل کیا ہے، اور وہ اپنی ہی دنیا میں کیوں مست رہنا چاہتا ہے؟ اپنی دنیا میں اس لیے رہنا چاہتا ہے کہ اس کو اسی میں آرام ہے، وہ اسی کا عادی ہو گیا، اس کے ساتھ اس کے اب مفادات وابستہ ہیں، اس کے ساتھ اس کی اب خواہشات اور اس کی دلچسپیاں انوالو ہو گئی۔ پھر اس طریقے پر اس کے آباء و اجداد بھی تھے، اس کے عزیز دوست اور اس کے سارے پیارے، وہ سب بھی اسی پر ہیں۔ لہذا اس کے لیے اپنے ماحول کو چھوڑنا، اپنے کلچر کو چھوڑنا، اپنے پیاروں کو چھوڑنا، اپنے آباء و اجداد کے طریقے کو چھوڑنا اور ایک نیا طریقہ اختیار کرنا، یہ بڑا مشکل ہے۔ وہ خود کو مشکل میں نہیں ڈالنا چاہتا، اس لیے وہ سنی ان سنی کر دیتا ہے، وہ دیکھتا بھی نہیں، آنکھیں ہی نہیں کھولتا، کیونکہ وہ دیکھنا چاہتا ہی نہیں، وہ سوچنا ہی نہیں چاہتا، کیونکہ اس کو یہ خوف ہے کہ اگر میں نے سوچا، اگر میں نے سنا اور اگر دیکھا تو میں بڑی مشکل میں پڑ جاؤں گا، لہذا وہ واپس دوبارہ اپنے اسی خول میں بند ہو جاتا ہے۔ تو جو شخص اللہ کے دیے ہوئے کان، آنکھ، دل سے یہ سلوک کرے تو پھر اس کو ہدایت نہیں ملا کرتی، اللہ تعالیٰ اس سے صلاحیت چھین لیتا ہے پھر ہدایت کی، اور اسی کا نام ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم رکھا گیا۔ دیکھیے کہ کان، آنکھ، دل کیا ہے؟ ہمارے باڈی کے آرگنز ہیں، ہے نا؟ کان کا کیا کام ہے؟ سننا۔ آنکھ کا کیا کام ہے؟ دیکھنا۔ دل کا کیا کام ہے؟ سوچنا۔ اچھا، اب اگر کوئی اپنے کان کھولتا ہی نہیں، سننا ہی نہیں چاہتا، کان ہے سننا نہیں چاہتا، اور صرف کیا نہیں سننا چاہتا، یہ سنتا نہیں، یعنی جو اس کے انٹرسٹ کی بات نہیں، وہ صرف وہ بات سنتا ہے جس میں اس کی دلچسپی ہے، جو اس کی خواہشات یا اس کی محبوب چیزیں ہیں، وہ ان کے بارے میں تو خوب سنتا ہے، خوب انٹرسٹ لیتا ہے، کوئی نہ بھی بتائے تو خود جا کے پوچھتا ہے۔ لیکن جس چیز میں اس کو کوئی انٹرسٹ نہیں ہے، جو چیز اس کو مشکل بھاری لگتی ہے، وہ کوئی سنائے بھی تو کہتا ہے چپ چپ، مجھے نہیں سننا، کیونکہ وہ اس کے موڈ، مزاج، خواہشات کے خلاف ہے، لہٰذا وہاں وہ اپنے کان بند کر لیتا ہے، اپنی آنکھیں بھی بند کر لیتا ہے۔ اب دیکھنا، سورج نکلا ہو اور آپ آنکھ ہی نہ کھولیں تو کیا ہوگا؟ نظر آئے گا آپ کو؟ نہیں۔ تو اسی طرح بہت دفعہ ایسے ہوتا ہے کہ آپ کوئی کام کر رہے ہوتے ہیں تو آپ کو سامنے کی آواز نہیں سنائی دیتی، وہ دور کی زیادہ سنائی دیتی، کیونکہ آپ کی دلچسپی دور کی آواز میں ہوتی ہے، بس دو لوگ کئی سرگوشیاں کر رہے ہیں، آپ کو بہت انٹرسٹ ہے کہ مجھے پتا چلے یہ کیا بات کر رہے ہیں۔ چلیے ایک اور مثال، ٹیلی ویژن لگا ہوا ہے اور ساتھ آپ کے ہسبینڈ بیٹھے، وہ آپ سے کوئی بات کر رہے ہیں، آپ کو ان کی بات سنائی نہیں دے رہی ہے، کیوں؟ کیونکہ آپ کچھ اور سننا چاہ رہے ہیں اس وقت، آپ وہ ٹیلی ویژن میں جو کچھ کہا جا رہا ہے اس کو سن رہے ہیں، لہٰذا قریب کے بندے کی آواز نہیں سنائی دے رہی ہے آپ کو، کیونکہ آپ کو اس میں انٹرسٹ نہیں، وہ دور کی آواز سنائی دے رہی ہے۔ تو یہی مور لگنا ہے کہ جو چیز انسان کی دلچسپی اور پسند کی نہیں، وہ چاہے پاس سے ہو، وہ نہیں اس کو سنائی دیتی، اس کے لیے وہ بلاکیج آ جاتا ہے۔ پھر اسی طرح دیکھنے میں بھی آپ دیکھیں کہ کسی جگہ پر آپ جاتے ہیں، مثلاً آپ مارکیٹ میں گئے، کسی کپڑے کی دکان پہ گئے، مثلاً بہت سے کپڑے لٹکے ہوئے، آپ کو کیا دکھائی دیتا ہے جو آپ کو چاہیے یا آپ کو پسند ہے؟ مثلاً بچوں کے کپڑے لٹکے ہوئے، دیکھیں گے آپ ان کو؟
نہیں مجھے بچوں کا کپڑے نہیں چاہیے، وہ کہاں ہے، ڈھونڈ رہی ہوتی ہیں آپ کی نظریں، وہ کدھر ہے جو مجھے چاہیے. اسی طرح آپ کمرے میں داخل ہوتے ہیں، بے شمار لوگ ہیں، آپ کس کو دیکھتے ہیں؟ بات تو انٹرسٹ کی ہے نا، تو بات تو اپنے دل کی ہے نا. جس چیز پہ آپ کا دل ہوگا اسے آپ دیکھیں گے، جس میں دلچسپی ہوگی یا جس کی بات امپورٹنٹ ہوگی اس کی سنیں گے. اسی طرح جو چیز آپ کی خواہشات کے مطابق ہوگی اس کو اپنی سوچوں کا حصہ بنا لیں گے، اٹھتے بیٹھتے اس کا خیال دل میں ہوگا. تو بات یہ ہے کہ جب ایک خاص چیز کے لیے آپ اپنا ہاتھ استعمال نہ کریں، مثلا ویکیوم پہ آپ کا ہاتھ خوب چلے گا مگر قلم پہ نہیں چلے گا. کیوں؟ وہ روز کرتے ہیں، آپ کے مسل ٹیون ہیں، لیکن قلم کے لیے ٹیون نہیں ہے، اینڈ سو آن. اور چیزوں کا بھی اسی طرح. یہ ایک بالکل فطری سی چیز ہے. اگر آپ مہینہ بھر اپنا ہاتھ بستر سے نہ اٹھائیں، یعنی جسم کا کوئی حصہ آپ استعمال کرنا چھوڑ دیں، تو کیا ہوتا ہے؟ کام کرنا چھوڑ دیتا نا. یا کسی خاص چیز کے لیے اس کو استعمال نہ کریں. مثلاً آپ کو چلنے کی تو عادت ہے، بھاگنے کی نہیں، تو اپنے ٹانگوں کو اگر آپ چلنے کے لیے استعمال کر سکتے تو بھاگنے کے لیے شاید نہ کر سکیں گے. بھاگیں گے تو بہت تکلیف اٹھائیں گے. تو اب آپ کو پتا ہے کہ بھاگنے کا نتیجہ کیا، لہٰذا آپ بھاگتے ہی نہیں. آپ پہلے سے ہی انکار کر دیتے کہ نہیں، یہ میرے بس کی بات نہیں. تو یہ قدرتی بات. تو جس طرح فزیکلی جو چیز ہم استعمال نہیں کرتے وہ ڈل ہونے لگتی ہے، وہ شل ہونے لگتی ہے، اسی طرح جب ہم اپنے دل کو حق کی تلاش کے لیے نہیں جگاتے، جب ہم اپنی آنکھوں کو حق دیکھنے کے لیے نہیں استعمال کرتے، جب ہم اپنے انہی کانوں کو جس سے دنیا بھر کی خرافات سنتے ہیں اللہ کی بات سننے کے لیے نہیں استعمال کرتے، تو بھلا بتائیے کہ حق کہاں سے آئے گا؟ مہر نہ لگے گی تو اور کیا ہوگا؟ تو ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم غشاوۃ. اب آپ دیکھیے کہ یہاں پر دو چیزوں پہ مہر ہے اور ایک کے اوپر پردہ ہے. کان اور دل پر مہر ہے، آنکھ پر پردہ ہے. کیوں؟ یہ فرق کیوں ہے؟ آپ دیکھیے کہ کان کے اوپر آپ کا کنٹرول نہیں ہوتا. آپ کو میں کان بند کرنے لگی ہوں، نہیں کر سکتا. دل بند کرنے لگی ہوں، نہیں بند کر سکتے. آنکھیں بند کرنے لگی ہوں، کر سکتے. فرق ہے نا تینوں آرگنز میں. تو اس لیے ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم اور وعلی ابصارہم غشاوۃ. اس لیے ان دونوں کے اس میں فرق ہے. وہ جو دو ہیں جن کی ایفیشنسی زیادہ ہے، جن کے اندر زیادہ صلاحیت تھی اور آپ نے ان کو حق کے لیے استعمال ہی نہیں کیا، تو ان پر تو پھر اچھی طرح سیل لگی. اور آنکھوں پر پردہ ہے مگر ابھی سخت ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ آخری درجے پر بھی ہدایت کا بھی رستہ کھلا ہے. سمجھ آ گئی بات؟ یعنی اگر دل اور کان پوری طرح وسیل ہیں تو آنکھیں کچھ تو دیکھتی ہیں. غشاوہ وہ پردہ، رقیق پردہ جس کے پیچھے سے یعنی چانسز باقی ہیں. اگر کھول لی آنکھیں اور قبول کر لیا تو پھر تو آگے بھی بڑھ جائیں گے، ورنہ ہدایت ملنے کے چانسز نہیں. قرآن پاک میں ایک اور جگہ پر یہ بتایا گیا کہ من کفر باللہ من بعد ایمانہ الا من اکرہ وقلبہ مطمئن بالایمان ولکن من شرح بالکفر صدرا، جس کا دل کفر پر مطمئن ہو گیا یعنی اس نے کفر کو ایکسپٹ کر لیا، فعلیہم غضب من اللہ، ان پر اللہ کی طرف سے غضب، ولہم عذاب عظیم، ان کے لیے عذاب عظیم ہے. ذالک، یہ کیوں ہوا؟ بأنہم مستحب الحیات الدنیا علی الآخرہ، انہوں نے دنیا کی زندگی کو آخرت پر ترجیح دی. تو یہ مہر کس پہ لگتی ہے، یہ پردہ کس پہ پڑتا ہے؟ جو آخرت کے مقابلے میں دنیا کو ترجیح دیتے ہیں، جو دنیا کی محبت میں گرفتار ہیں، وہ آخرت کے بارے میں نہیں سوچنا چاہتے. وَأَنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْكَافِرِينَ، اور اللہ انکار کرنے والے لوگوں کو ہدایت نہیں دیتا. اولئک الذین طبع اللہ علی قلوبہم وسمعہم وابصارہم واولئک ھم الغافلون. ایسا کس کے ساتھ ہوتا ہے؟ غافلوں کے ساتھ ہوتا ہے. اللہ نے ایسے لوگوں کے دلوں پر، کانوں پر، آنکھوں پر مہر لگا دی، ٹھپا لگا دیا. یہ وہ لوگ ہیں جو غفلت میں پڑے ہوئے ہیں. یہ آیت ہے سورۃ النحل کی، آیت نمبر 106 سے 108 تک. تو وجہ کیا نظر آتی ہے؟ دو بنیادی وجہ ہیں. دنیا کو آخرت پر ترجیح دینا، دنیا پرائرٹی ہے، آخرت پرائرٹی نہیں. نمبر 2،
غفلت میں پڑے رہنا، پرواہ نہیں، بنتی ہے بگڑتی ہے، عذاب ہے جنت ہے یا جہنم ہے، جدھر جائیں گے چلے جائیں گے، بس کیا سوچنے کی ضرورت ہے، سب جہاں جائیں گے ہم بھی چلے جائیں گے. کبھی یہ جملہ سنا آخرت کے بارے میں؟ کئی لوگوں کو یہ کہتے ہوئے سنا، اتنی کیا فکر کی بات ہے، جہاں اور لوگ جائیں گے ہم بھی چلے جائیں گے، ہم اکیلے تھوڑی ہوں گے. تو کفر کی بنیادی وجہ کیا ہے؟ اپنے وہ لطیف احساسات یا اپنی جو ایسی قوتیں ہیں سننے کی، دیکھنے کی اور سمجھنے کی، ان کو صحیح ڈائریکشن پر استعمال نہ کرنا. یعنی غافلون کیا کرتے ہیں؟ نہ عقل استعمال کرتے ہیں، نہ دل استعمال کرتے ہیں، نہ کان نہ آنکھ. یعنی اگر ان تینوں چیزوں کو اگر ہم دیکھیں کہ ان کا استعمال نہ کرنا کیا ہے. غافلون کون ہوتے ہیں؟ جو آنکھیں بند کر لیں. آنکھیں بند کر کے کیا ہوتا ہے؟ سو جاتے ہیں نا. آنکھیں کب بند کرتے ہیں؟ جب سو جاتے ہیں. سوتے کیوں ہیں؟ آرام کے لیے نا، آرام پسند لوگ. تو جو لوگ اس دنیا پہ راضی ہو گئے، آرام میں پڑ گئے، دنیا کی عیش و عشرت، مادہ پرستی، اب وہ کیوں آنکھیں کھولیں، کیوں تکلیف اٹھائیں؟ آنکھیں بند. سننا نہیں چاہتے، سوچنا نہیں چاہتے. یہی وجہ ہوتی ہے نا کفر کی. تو جب یہ چیزیں استعمال ہی نہیں کریں گے تو اللہ تعالیٰ نے جو نعمتیں دی وہ واپس لے لے گا، پھر بلیم اللہ کو کریں گے.